أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے نبی رحمت شافع امت صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کرے، پڑھے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور بآواز بلند اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین۔ امت مسلمہ کئی صدیوں سے پستی کی طرف زندگی بسر کر رہی ہے۔ عرب و عجم میں امت مسلمہ کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ کابل، قندھار، قلعہ جنگی، دشت لیلا، تورا بورا، موصل، بغداد، القدس، کشمیر، غزہ، آذربائیجان، صومالیہ، جہاں جہاں بھی کشت و خون ہو رہا ہے وہ امت مسلمہ کا ہو رہا ہے۔ صبر اور شتیلا کے کیمپوں میں قیدی ہمارے اور بہت سی جیلوں میں سلاخوں کے پیچھے تڑپتے ہوئے زندگی بسر کرنے والے مجبور لوگ اس امت کے ہیں۔ ابو حریم کی جیل کے اندر سسک کر اپنی زندگی کی سانسیں پوری کرنے والے امت مسلمہ کے بیٹے ہیں۔ عافیہ صدیقی اس قوم کی بیٹی ہے، احمد اسی قوم کی بیٹی ہے۔ اس امت کو جس اذیت ناک لمحوں سے گزرنا پڑ رہا ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں، اور برما کے جو حالات گزرے ہیں وہ بھی آپ نے دیکھے ہیں۔ امت مسلمہ جتنی عددی کثرت اس وقت رکھتی ہے، یعنی گنتی کے لحاظ سے امت مسلمہ جتنی زیادہ اس وقت ہے، اس سے پہلے یہ تعداد کبھی نہیں تھی۔ دنیا کی 6.25 ارب آبادی میں سے 1 ارب 40 کروڑ اہل دین، اہل ایمان، اہل اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی بھرنے والے مسلمان ہیں۔ 56-57 باقاعدہ اسلامی ممالک اس وقت ہیں۔ خیر سے ہم ایٹمی طاقت بھی رکھتے ہیں، ہمارے پاس وسائل کی بھی کمی نہیں، تیل کے بڑے بڑے ذخائر بھی ہمارے پاس ہے، زرعی ملک بھی ہے، لیکن اس کے باوجود دنیا کے اوپر جو ذلت و پستی اور جو زبوحالی کا ہمیں منہ دیکھنا پڑ رہا ہے، تاریخ عالم میں اس کی کوئی دوسری مثال نہیں۔ امت مسلمہ کو دیوار کے ساتھ لگایا جا چکا ہے۔ ہمارے اوپر جو 56-57 ملکوں کے حکمران ہیں وہ مغرب کے ایجنٹ ہیں، امت مسلمہ کا خون رس رہا ہے۔ اتنے مسائل ہیں کہ اگر ان مسائل کو چھیڑ کر بیٹھ جائیں تو اس کو گنتے گنتے یہ وقت گزر جائے۔ امت مسلمہ ذلت کی اس گہرائی میں کیوں کھڑی ہے؟ آج کے تجزیہ نگار یہ کہتے ہیں کہ ہم مادی طور پر دنیا سے کافی پیچھے رہ گئے، اسی لیے آج ہم دنیا کے اوپر رسوا ہو رہے ہیں۔ ہم وہ ایجادات نہیں کر سکے، وہ ریسرچ نہیں کر سکے جو دوسری قومیں کر رہی ہے۔ ہمارے پاس معاشی وسائل وہ نہیں جو دوسری قوموں کے پاس ہے۔ علامہ اقبال نے امت کے اس ٹکڑے کو بڑی دیر پہلے بیان کیا، اور اقبال ایسا شخص ہے جس کو حکیم الامت، یعنی امت کا درد کو بھی وہ جانتا ہے اور مرض کو بھی جانتا ہے اور علاج کو بھی جانتا ہے، اور یعنی ذلت کی اس گہرائی میں کیوں گری ہے یہ قوم اور اس کی رسوائی کا شکار کیوں ہے۔ اقبال نے کہا زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں ہے۔ اگر یہ سمجھا جائے کہ دولت کی قلت سے ہم رسوا ہو رہے ہیں تو یہ کوئی بات نہیں ہے، اگرچہ اس دور میں معیشت ایک اہم چیز ہے۔ جو لوگ معاشی طور پر پسماندہ ہوتے ہیں اس معاشرے میں ان کو خاطر خواہ توجہ نہیں دی جاتی، لیکن امت مسلمہ کے زوال کا سبب مادیت نہیں، اس لیے کہ اس کی بنیادی مادیت سے مضبوط نہیں کی گئی ہے، اس کی بنیادوں میں روحانیت رکھی گئی ہے۔ اس کے زوال کا سبب دین سے دوری ہے۔ امت مسلمہ کی رسوائی اور پستی کا سبب اس مرکز سے اپنے رشتوں کو کمزور کر لینا ہے جس نے ان کو عزت دی، سرفرازی دی، تعظیم دی اور توقیر فراہم کی ہے۔ باقی رہی بات غربت و عمارت کی، اسلام کی تاریخ میں ہم نے یہ سارے دور دیکھے ہیں، لیکن امت مسلمہ کے لیے یہ چیزیں دوسرے نمبر کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس زمانے کی کہانی بھی ہمیں یاد ہے
جب ہمارے پاس پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں تھے، پیبند لگے لباس پہنتے تھے، وہ وقت بھی ہمیں یاد ہے جب ہمارے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہ تھی، 8 تلواریں تھیں اور 70 اونٹ تھے، اور ہمارے مقابلے کے اندر جو دشمن آیا تھا ان کے پاس 100 زرہ پوش نوجوان تھے، 950 کی تعداد کے اندر ان کا لشکر تھا، ان کے پاس ہر طرح کی سویدھا اور عیش و عشرت کے سارے سامان موجود تھے، کھانے پینے کا سامان بھی بہت زیادہ تھا، اور ادھر فاقہ مست لوگ جس کھجور کو چوس کر روزہ رکھتے تھے اسی کھجور کو چوس کر روزہ افطار کرتے تھے۔ کیا بلال امیر نہیں تھے؟ کیا سلمان فارسی امیر تھے؟ کیا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی امیر شخص کا نام ہے؟ بدن کے اوپر پیبند لگے لباس پہننے والے وہ فاقہ مست لوگ کیا عمرہ کی فہرست میں آتے تھے؟ حضرات محترم، ہمیں تو وہ کہانی بھی اسلام کی غربت کی یاد آتی ہے کہ جب غزوہ احد میں 70 شہیدوں کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پھوپھی اپنے بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے 2 چادریں لے کر کے کفن کی آتی ہے، تو حضور نے فرمایا کہ جس قبر میں حمزہ کو دفن کیا جائے اس قبر میں حضرت مصعب بن عمیر کو بھی دفن کیا جائے، اور کہا کہ میرے چاچا کے لیے اس کی جو بہن میری پھوپھی 2 چادریں لے کر آئی ہے، 1 چادر مصعب بن عمیر کو دیں گے۔ یہ مصعب بن عمیر کون ہے؟ تاریخ پڑھو، کتنی دل آویز تاریخ ہے۔ مکہ میں ایک امیر ترین خاتون ہے جس کے بیٹے کا نام مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ اپنے بیٹے کو اتنا خوبصورت لباس پہناتی ہے اور اتنے خوبصورت خوشبو اور عطر اس کو لگاتی ہے کہ مصعب بن عمیر جن گلیوں سے گزرتے تھے دیر تک وہ گلیاں مہکتی رہتی تھی، لوگ کہتے تھے کہ یہاں سے مصعب گزرا ہوگا، اسی لیے یہ گلیاں مہک رہی ہے۔ اچھا، پھر مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑتی ہے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی زلفوں کا اسیر ہو جاتا ہے۔ ماں کافرہ ہے اور جب پتہ چلتا ہے تو اس کا لباس بھی چھین لیتی ہے، سہولتیں اور آسودگیاں اور تمام تر آرام کی چیزیں بھی واپس لے لیتی ہے۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جاتے ہیں، مکہ کے حالات کچھ خوشگوار نظر نہ آئے تو وہ حبشہ سے واپس مکہ آئے، جب پلٹے تو ان کے بدن پر جو چادر تھی وہ جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، حضور کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، یہ وہی مصعب ہے جو اتنا خوش پوش نوجوان تھا کہ میں نے پورے مکہ میں اس سے خوبصورت لباس پہننے والا کوئی دوسرا شخص نہیں دیکھا، اور آج میرے مصعب کو پہننے کے لیے جو چادر میسر ہے وہ بھی جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی ہے۔ یہ اسلام کی غربت کی کہانی ہے، اور آج احد میں یہی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے ہیں اور ان کے لیے کفن بھی دستیاب نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو میرے چاچا کے لیے جو 2 چادریں لائی ہے ان میں سے ایک کا کفن مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دے اور دوسری چادر کا کفن میرے چاچا کو دیا جائے گا۔ حضرت امیر حمزہ کے لیے جو چادر تھی وہ بڑی تھی اور حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو چھوٹی چادر رکھ دی گئی، اگر سر ڈھانپتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، اگر پاؤں ڈھانپتے تو سر ننگا ہو جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا سر ڈھانپ دو اور پاؤں کے اوپر خر نامی گھاس ڈال دو۔ یہ اسلام کی غربت کی کہانی تھی۔ سنا رہا ہوں جب میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے لیے پورے کفن کا ٹکڑا بھی دستیاب نہیں تھا، اسلام اس وقت بھی عزت پا گیا تھا، اسلام اس وقت بھی ذلیل نہیں تھا، اسلام اس وقت بھی سر بلند تھا، اور اسلام اس وقت بھی عزتوں کی مسند پر تھا۔ یہ اسلام کا وہ دور ہے جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی سے باہر نکلتے ہیں تو آگے حضرت ابو بکر و عمر کھڑے ہیں، چہرے کے اوپر عجیب اداسی ہے۔ عمر، ابو بکر اس وقت یہاں کیوں کھڑے ہو؟ عرض کی حضور بھوک نے گھر میں ٹکنے نہیں دیا ہے، ہم نے چاہا حضور کا چہرہ دیکھ لیں، کچھ پیاس بجھ جائے، کچھ بھوک مٹ جائے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرا حال بھی یہی ہے، جس چیز نے تمہیں گھروں سے نکالا ہے وہی چیز مجھے بھی گھر سے نکال لائی ہے۔ چلتے ہوئے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے قریب سے گزرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو پا کے وہ باہر آ گئے، عرض کی بندہ نواز آج میرے مہمان نہیں بنتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری مرضی۔ گھر لے گئے، چٹائی بچھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھایا، گھر والوں کو بکری کا بچہ ذبح کر کے دیا، جلدی جلدی کھانا تیار کرو، میرے آقا کو بھوک لگی ہوگی، یہ کہہ کر واپس آ گئے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے، نظر چہرے پر پڑی تو گھبرا گئے۔ نقاہت کے آثار اتنے واضح تھے کہ سمجھ آ رہی تھی کہ کتنے دنوں سے حضور نے کچھ نہیں کھایا۔ اٹھ کر باغ میں چلے گئے، کھجوروں کا ایک خوشہ توڑا، حضور کے سامنے رکھ دیا۔ بندہ نواز جب تک کھانا تیار نہیں ہوتا یہ کھجوریں تناول فرمائے۔ تھوڑی دیر کے بعد کھانا دسترخوان پر لگ گیا۔ حضور نے عرض کی کہ آئے کھانا تناول کر لے۔ دسترخوان پر تشریف فرما ہو کر حضور نے کپڑا اٹھایا۔ جب آپ نے دیکھا کہ کھانا ہے تو حضور نے ایک روٹی اور چند بوٹیاں اٹھائی اور ایک خادم کو بلا کر کہا کہ جاؤ ہمارے گھر میں میری بیٹی فاطمہ کتنے دنوں سے بھوکی بیٹھی ہوئی ہے۔ حضرات محترم، مالک کونین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری طور پر دنیا سے پردہ فرما گئے تو ایک زیرہ ایک یہودی کے گھر میں گروے رکھی ہوئی تھی۔ حضور نے وہ زیرہ گروے رکھ کر اس سے قرض لیا تھا۔ یہ اسلام کی غربت کی کہانی ہے، اور پھر اسلام نے اس کو عمارت کی رنگ میں بھی رنگ دیا۔ آؤ ایک اور کہانی، حضرت بنی آدم حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری میں روایت ہے کہ یہ حاتم تائی کے بیٹے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، ایک شخص آیا اور کہنے لگا حضور غربت نے میرا برا حال کر دیا ہے، اور اس نے شکایت کی کہ غربت کی پسماندگی اور اپنی معاشی بدحالی۔ پھر ایک شخص اور آیا اور کہنے لگا حضور میرے پاس دولت تو ہے لیکن میں نے جس منزل پر جانا ہے راستہ پر خطر ہے، میرے لیے کیا حکم ہے، راستہ کیسے طے کروں؟ تو یہ دونوں لوگوں نے یہ باتیں کی۔ حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ انور میرے جانب موڑا اور میرے جانب مخاطب ہو کر کہا عدی تم نے تیرا حیرہ دیکھا ہے؟ عدی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی نہیں دیکھا، سنا ہے۔ حیرہ یہ ایک عراق کا اس وقت شہر ہوتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدی تم نے حیرہ نہیں دیکھا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ حضور نے فرمایا دیکھا نہیں، اس کا تذکرہ سنا ہے۔ عدی اللہ تمہیں اگر زندگی میں مہلت دے تو حیرہ سے ایک خاتون چلی آئے گی، تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، مکے تک پہنچے گی اور اللہ کے گھر کا کعبے کا طواف کرے گی، اور اس کو حیرہ سے لے کر مکے تک اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں کہ میں نے دل میں کہا کہ بنو تی کے ڈاکو مر گئے ہوں گے جنہوں نے عرب کے اوپر روب ڈالا تھا، اس وقت ان کا بہت دبدبہ تھا، تو پھر وہ ختم ہو گئے ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید میری حیرت میں اضافہ کرتے ہوئے کہا کہ عدی اگر تجھے اللہ نے زندگی میں مہلت دی تو تو دیکھے گا کہ کسرا کے خزانے تیری جھولی میں ہوں گے۔ اس دور کی سپر طاقت تھی، اور حضور نے کہا کہ کسرا بن ہرمز، حضور نے فرمایا ہاں کسرا بن ہرمز۔ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدی اگر تم زندگی پاؤ تو وہ دن بھی دیکھے گا کہ ایک شخص زکوٰۃ کی رقم لے کر، زکوٰۃ کی چاندی لے کر، زکوٰۃ کا سونا لے کر نکلے گا اور اس کو کوئی زکوٰۃ کا مستحق ہی نہیں ملے گا۔ حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ پھر میں نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حیرہ سے ایک خاتون چلی، مکے تک پہنچی، اور امن ایسا تھا کہ اس کو اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں تھا۔ پھر وہ لمحے بھی میں نے دیکھے کہ کسرا بن ہرمز کے خزانے مسجد نبی کے باہر پڑے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ تیسری چیز میں نہ دیکھ سکا، اور میں نے لوگوں سے یہ کہا کہ میں تو نہیں دیکھ سکا، میری شاید زندگی وفا نہ کرے، اگر تمہاری زندگی وفا کرے تو تم دیکھنا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو باتیں تو پوری ہو گئی اور تیسری بات تم دیکھ لو گے۔ حضرت یحییٰ بن سعید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ تھا، انہوں نے مجھے افریقہ کی طرف زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا، میں نے وہاں سے زکوٰۃ وصول کی اور پھر میں زکوٰۃ لینے والے مستحقین کو ڈھونڈنے لگا۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی مستحق نہ ملا، پھر میں غلام پکڑتا، اس کو پیسے دے کر اس کو آزاد کرواتا چلا گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ ہے کہ گورنر ہے عراق کا، وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو لکھتا ہے کہ اتنی رقم ہے اس کا کیا کرنا ہے؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ
تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رقم لے کر یہاں نہ آنا، وہاں عراق کے لوگوں میں ہی بانٹ دو، جو زکوٰۃ کے مستحق ہے ان کو تقسیم کر دو۔ تو وہ گورنر لکھتا ہے کہ جو مستحق ہے ان کو دے دی، اب کوئی مستحق نہیں رہا تو میں کیا کروں؟ تو عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں جو مقروض ہے ان کا قرض اتار دو۔ گورنر کہتے ہیں کہ قرض بھی اتار دیا، رقم پھر بھی بچ رہی ہے، اب میں کیا کروں؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے لکھا جو لوگ شادی کرنا چاہتے ہیں ان کا حق مہر ادا کر دو۔ گورنر کہتے ہیں میں نے وہ بھی ادا کر دیا، رقم پھر بھی بچ گئی ہے، اب کیا کروں؟ تو عمر بن عبدالعزیز نے مجھے لکھا کہ جو غیر مسلم ہے، جنہوں نے ٹیکس دیا ہوا ہے، جتنا ٹیکس دیا ہے اس سے 10 گنے پیسے ان کو قرضے میں دے دو، اور ان سے کہو جاؤ کاروبار کرو، کھیتی باڑی کرو، اور ساتھ انہیں یہ بھی کہہ دینا قرض کی فکر نہ کرنا، اس میں زیادہ پریشان نہ ہونا، جب دے سکو گے دے دینا۔ یہ دور بھی اسلام نے دیکھا، یہ گھڑیاں بھی اسلام نے دیکھی ہے کہ جب چیتھڑے پہنے ہوئے تھے، جب پیوند لگے ہوئے تھے، جب پیٹ میں ڈالنے کے لیے لقمہ بھی نہیں تھا، اللہ کا دین اس وقت بھی غالب تھا، اور جب گلیوں کے اندر ریشم بکھرا ہوا تھا، کوئی اٹھانے والا نہیں تھا، دین اس وقت بھی غالب تھا۔ دین کا غالب ہونا یا نہ ہونا اس کا تعلق مال و دولت سے نہیں۔ اقبال کہتا ہے کہ زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، مومن کا زوال بے زری سے نہیں ہے بلکہ اس کا سبب کوئی اور ہے۔ وہ سبب ڈھونڈنا ہے کہ ہم دنیا میں رسوا ہو کر کیوں رہ گئے، ہم زمانے کے سامنے تماشا کیوں بن گئے۔ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پوری کائنات میں رسوا ہو رہی ہے، کیوں رہ گئی ہے؟ آج ہمارا تماشا دیکھا جا رہا ہے، آج بھوکے کتوں کی طرح ہماری بیٹیوں اور بہنوں کے اوپر چھوڑا جا رہا ہے اور اس کا تماشا دیکھا جا رہا ہے۔ کیا ہم نے یہ دن بھی دیکھنے تھے؟ ہم نے سراغ لگانا بند کر دیا۔ دولت کی قلت اور کثرت ثانی چیز ہے، سیکنڈ نمبر کی چیز کو ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے۔ ہم بھی مالی طور پر کمزور تھے، رسوا نہیں ہوئے، مال زیادہ ہو گیا، رسوا نہیں ہوئے، رسوائی کے اسباب کوئی اور ہے۔ آئیے ایک اور دل آویز کہانی اسلام کے عروج کی اور باغپن کی مختصر دیکھ لے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کا گھر 365 بتوں سے بھرا ہوا ہے، دنیا کے اندر خدا کا پہلا گھر اور 365 بتوں کا قبضہ ہے، اور اس گھر کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آئے اور دعوت دین دی، اور آقا کریم علیہ السلام نے ان بتوں کو لوث سے کعبے کو پاک کیا۔ کہانی اتنی دل آویز ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبوت کے 13 سال گزارنے کے بعد مکے سے ہجرت کر کے مدینہ روانہ ہوئے، اور مسلمانوں کی تعداد 100 سے زیادہ نہیں تھی۔ جن لوگوں نے ہجرت کی تاریخ پڑھی ہے، سن 2 ہجری کو بدر کے مقام پر حق و باطل کا پہلا ٹکراؤ ہوا، مسلمانوں کی تعداد 313 تھی۔ جو لوگ گھروں میں تھے ان کی تعداد شامل کر لیں، بچے اور خواتین بھی شامل کر لیں، 6-7 لوگ بنتے ہوں گے۔ اور 8 ہجری کو مکہ کے فتح کرنے کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد جو سپاہیوں کی تھی وہ 10,000 تھی، اور پھر 8 ہجری کو یہ واقعہ ہوا تو 10 ہجری کو حجۃ الوداع ہوتا ہے۔ 10 ہجری کو حضور کے سامنے جو لوگ بیٹھ کر خطبہ سن رہے تھے ان کی تعداد 1,24,000 تھی، اور جو لوگ گھروں میں شامل تھے ان کی بھی ملائیں تو کل تعداد 6 لاکھ تک پہنچتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال 2 ماہ کچھ دن تخت خلافت پر رہے، اور آپ کی فتوحات کو اگر اس ایور میں نکالیں تو ایک دن میں اسی مربع میل علاقے روزانہ فتح ہوئے ہیں۔ 80 مربع میل، 80 اسکوائر میل مان لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور دیکھیے، حضرت عمر کے زمانے میں اسلامی حدود 23 لاکھ اسکوائر میل تک پھیل گئی۔ محمد بن قاسم جب سندھ میں آئے تو یہ بھی تعداد بعد کی کہانی ہے، 92 ہجری کی کہانی۔ ابھی صحابہ موجود تھے، ادھر اندلس جو اس دور میں اسپین کہلاتا ہے اس کے دروازے پہ طارق بن زیاد دستک دے رہا ہے، تو وہ تابعی ہے، اور یہ بھی 92 ہجری کی کہانی ہے۔ ادھر سندھ تک مسلمانوں کی پہنچ، ادھر وہاں تک پہنچ گئے۔ آپ چائنا میں جا کے دیکھیں تو حضرت سعد بن ابی وقاص صحابی کی قبر وہاں موجود ہے، وہاں تک پہنچے۔ ماں براؤن نہر کا علاقہ بھی فتح ہو گیا، ادھر آرمینیا تک پہنچے، تو تھوڑے سے عرصے کے اندر عظیمتوں کی کیسی داستان رقم کی۔ اقبال نے کہا کہ دی اذانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے صحراؤں میں، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے
گھوڑے ہم نے، آج دیکھیں جا کر جبل طارق کو، جہاں وہ 500 قدوسی وہاں نکلتے تھے، وقت کے حکمران نے اپنے ایک جاسوس کو بھیجا، دیکھ کے آؤ کہ کون لوگ ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور کتنی تعداد ہے۔ تو جاسوسوں نے جا کر کہا پتہ نہیں، زمین سے نکلتے ہیں یا آسمان سے اترے ہیں، اور ان کی تعداد 500 سے آگے پیچھے ہے۔ اور پھر ان 500 لوگوں نے یورپ کے دروازے میں داخل ہو کر حق و باطل کے اس معرکے کے اندر وہ عظیمت کی داستان رقم کی کہ اقبال خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ غازی، یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا اور ریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال و غنیمت نہ کشور کشائی۔ پوری دنیا پر اسلام کے پھریرے لہرا رہے ہیں اور اسلام کے جھنڈے لہرائے ہیں۔ حضرات محترم، ہم آج کے اس دور میں